کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے دو تین باتوں پر کچھ بیان رکھوں گا، جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس تعلق سے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی چیز، جیسا کہ محرم الحرام کے تعلق سے ہے، محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً کچھ ہی دن باقی ہے، یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، اور اس مہینے کے تعلق سے اب تک آپ لوگ بہت کچھ سنے ہوں گے، اور خاص کر کے اس مہینے کی 10 تاریخ تک بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور شرک و بدعت و خرافات کا بازار گرم رہتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ محرم الحرام میں صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے شریعت کی جانب سے کہ اس کا عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، یعنی 9، 10 یا 10، 11 کا، اور اس کے بعد اس میں اس کے حرمت کا خیال رکھیں، جیسا کہ قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینہ ہے۔ جیسے حرمت والے مہینوں میں 4، یعنی 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت کے لیے تخصیص کیا گیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا ہے، تو اس کی حرمت کا خیال اس لیے رکھنے کو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، کہا ہے شہر اللہ المحرم، یعنی یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس مہینے کا بہت ہی زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا احترام اہل جاہلیت بھی کرتے تھے، اور ہم مسلمانوں پر بھی یہ نافذ کیا گیا۔ اب اس کے تعلق سے ایک بات اور بتا دیں آپ کو کہ یہ چیز بہت ہی کم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی تعزیہ داری میں یا دیگر چیزوں میں یا پھر جلسہ ذکر شہادت حسین میں ملوث ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں یا شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اور تیسری طرف ان کا تیجا بھی مناتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، برسی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا سمجھ میں نہیں آیا کہ کس اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ تیجا، 40واں اور برسی کے کام کو انجام دیتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مردہ کے لیے بخشائش کا ذریعہ ہے، تو پھر دوسری طرف آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں، زندہ ہے؟ اگر وہ مردہ ہے تو پھر زندہ کیسے ہوئے؟ اور اگر زندہ ہے تو ان کے تیجا 40واں کا عقیدہ آپ کو کہاں سے؟ تو یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو لوگ کرتے ہیں یہ چیز خالص طور پر غیر مسلموں سے آئے، ہندو لفظ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہندو پر بھی ایک تحقیق ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی بتائیں گے کہ ہندو کس کو کہتے ہیں اور مسلم غیر مسلم میں کیا فرق ہے۔
تو غیر مسلموں سے آیا ہے. غیر مسلم کا مطلب ہو گیا کہ خاص کر وہ قوم، یعنی تمام وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح نہیں مانتی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے. جو قوم بھی اس طرح نہیں مانتی ہے اللہ کو، اس کو غیر مسلم کہا جاتا ہے. اب اس غیر مسلموں میں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی بہت سارے فرقے آ جائیں گے، بہت سارے فرقے آپ ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں خاص جو فرقہ ہے جس کو مجوسی کہا جاتا ہے، تو مجوسی فرقوں کا یہ عقیدہ 30 اور 40واں ہے، جس کو ہم لوگ آپ اپنے زبان میں مجوسیوں کو ہم لوگ سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں. تو ہندو اصل میں مجوسی نہیں، وہ غیر مسلم ہے، یعنی اسلام کے علاوہ دھرم کے ماننے والے. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ہندو بھی نہیں ہے. تو خیر، تو غیر مسلموں میں سے خالصتاً یہ چیز آیا ہے 30 اور 40واں، مردے کے روح کو سدھ کرنے کا طریقہ. یعنی جو مر جاتا ہے اس کا روح عالم برزخ میں یا کہیں جا کر کے پناہ لے، نہیں اگر لے گا 30 اور 40واں ہم نہیں کریں گے، اس کے فلسفے کو سمجھ لیجیے، نہیں کریں گے تو وہ روح پھر ہمیں ستائے گا، مختلف شکلیں اختیار کرے گا، بھوت بن جائے گا، پریت بن جائے گا، ہمیں تکلیف پہنچائے گا. یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر وہ مردے کا 30 اور 40واں کرتے ہیں. اس لیے جو فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی اکثریت اس کام میں ملوث ہے، اس فرقے کے بانی احمد رضا نے اپنے فتاوی رضویہ جلد 9 میں صاف طور پر لکھا ہے کہ مردے کا 30 40واں اور یہ برسی کا جو طریقہ رائج ہے یہ حرام ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اسلام اور مسلمان جس کو کہا جاتا ہے اس میں مردے کے روح کو بخشوانے کے لیے 30 40واں کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ میلاد کا کوئی تصور نہیں. یہ کھانے پینے والے مولویوں نے یا پھر غیر اسلامی رسم و رواج سے زیادہ متاثر لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا. یہ ایک بات محرم الحرام میں داخل ہے جس کو نہیں انجام دینی چاہیے. یہ محرم الحرام کے حرمت کے تقدیس کو پامال کرتی ہے، یعنی اس کی عزت کو، اس کے حرمت کو تاجدار بناتی ہے. تو یہ ایک چیز. دوسری چیز جو ہم وضاحت کر دیں کہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ اس طرح نماز پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اس طرح کریں، وہ کریں، یہ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ سال بھر آپ کے آمدنی میں برکت ہوگا. تو ایسا کچھ عمل نہیں ہے، کتاب و سنت سے ثابت عمل ایسا نہیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے دعائے عاشورہ بھی بنا رکھا ہے، جیسے بہت سارے سوشل میڈیا میں چھوٹنے لگتا ہے، سینڈ ہونے لگتا ہے، اخبارات میں آنے لگتا ہے. کچھ لوگ اپنے طور پر یوٹیوب میں یا پھر جس طرح سے مجلس سجے بتاتے ہیں کہ یہ دعائے عاشورہ ہے، لمبی چوڑی دعا بنائی گئی ہے، وہ دعائے عاشورہ ہے. اس کو آپ محرم کے 9-10 تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، بہت سارے فوائد بتائے جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. محرم الحرام میں صرف اور صرف شریعت آپ کو انہی کام کی اجازت دیتی ہے. ایک یہ کہ آپ آپس میں ظلم نہ کریں اپنے نفس پر، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں، سورہ بقرہ میں، کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے تعلق سے. کل کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. وہ قتال اور قتال یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، جہاد کرنا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. لہذا اس طرح کا کام اس میں نہیں کرنا ہے. اور دوسرا 9 اور 10 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جب پچھلے سارے گناہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ معاف کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی آپ پر رحمت کا نزول کرے. اور تیسرا کام جو ہر مہینے کے شروع میں کرنا ہے، ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر شروع کرنا ہے، وہ ہے دعا پڑھنا. دعا پڑھنا، مبارک
دینے سے زیادہ بہتر کیا سکھلایا گیا ہے کہ آپ سال، نیا سال شروع ہو یا نیا مہینہ داخل ہو تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اعِنْ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہم ادخلہ علینا بالامن والاسلام ورضوان من الشیطان، اس طرح سے کر کے بھی دعا ہے، اور بھی کئی ایک سے کہ 3-4 دعائیں بتائی گئی۔ یہ 3-4 دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی کرنا ہے نیا سال شروع ہوتے وقت یا ہر مہینے کی پہلی تاریخ شروع ہوتے وقت، عربی مہینے۔ تو یہ خاص محرم کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ ہر مہینے کے تعلق سے۔ تو اسلام نے آپ کو اتنی ہی اجازت دیا ہے محرم میں۔ محرم کے علاوہ اور جو چیزیں اس میں داخل کر دی گئی ہیں، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں شادی بیاہ کی بات کرنا، غم کے دن میں بات کرنا ہے، اس مہینے میں فلانی چیز ہوئی، اس مہینے میں سب سے پہلے دنیا میں بارش نازل ہوا، اس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرا، اور نہ جانے کیا تاریخی چیزوں کو شرعی حیثیت دیا گیا۔ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں تاریخی طور پر ایک ہی چیز اس مہینے میں ثابت ہے، اور وہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پانا، جس کے لیے شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا عاشوراء کے دن کا۔ یہی ثابت ہے کتاب و سنت سے اور تاریخ سے، اس کے علاوہ کوئی بھی بات ثابت نہیں۔ تو محرم الحرام کے تعلق سے اس بات کا آپ خیال رکھیں، اور اس مرتبہ جو غلطیاں ہو گئی آئندہ آپ ان غلطیوں کو دہرانے کی کوشش نہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنا اصلاح کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ مگر آپ اپنے گناہوں پر مصر رہیں گے تو اس سے آپ کا نقصان ہوگا، میرا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، اور اگر آپ برا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا فائدہ مجھ کو پہنچ جائے گا، اور برا عمل کریں گے تو اس کا نقصان ہم کو پہنچے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا ہے صاف لفظوں میں کہ اگر تم اچھا عمل کرتے ہو وَلِنَفْسِهِ، قرآن کے صاف الفاظ ہیں، وہ تمہارے لیے، اور اگر تم برا کرتے ہو فَلَهَا، تو بھی تمہارے لیے، یہ دونوں تمہارے لیے۔ اب تمہارے پاس اگر عقل ہے تو سوچو کہ کیا کرنا چاہیے، اچھا یا برا۔ تو یہ تو ہوا محرم الحرام کے تعلق سے چند باتیں، بہت سارے اعمال آپ کو ملیں گے، ابھی بھی ملیں گے۔ آپ دیکھیے ایک شخص نے بتایا کہ میرے واٹس ایپ پر بھیجا کہ محرم کی پہلی رات شروع ہوتے ہی سورہ اخلاص اس طرح پڑھیے اور اس طرح سے نماز پڑھیے تو آپ کو سال بھر برکت ہوگی۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ چیز آپ کہاں سے لائے ہیں؟ تو کہا کہ بس میں نے ایک کتاب دیکھا، اس میں حدیث کے نام سے یہ چیز لکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو بیان کر کے چھوڑ دیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سر پیر کی بات۔ جس حدیث کی کتاب سے اس چیز کو اس نے نوٹ کیا ہے، اس حدیث کی کتاب میں وہ چیز ہے نہیں، کہیں اس کو لکھا ہوا ملا۔ تو کسی نے کچھ لکھا ہے اور وہاں بریکٹ میں لکھ دیا ہے فلانے کا نام۔ جیسے ایک بہت بڑے علامہ ہے اس بستی میں، تو انہوں نے ایک مرتبہ فیس بک پر ایک پوسٹ شائع کیا۔ کیا پوسٹ شائع کیا؟ تصویر ایک مزار کی، اور لکھا کہ یہ وہ مزار اقدس ہے کہ جس کے اندر لیٹا ہوا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں، یعنی جگے ہوئے حالت میں 75 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ۔ اب عام آدمی کیا جانے گا؟ فیس بک کا پوسٹ، فیس بک کا کروڑوں لوگ چلا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، مگر ہم تو عالم ہیں نا، ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو وہ چیز دیں جو صحیح ہے۔ جیسے کہ آج بہت سارے ڈاکٹر اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گئے، یعنی ہٹ گئے، وہ فریضہ انجام نہیں دے رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ ویکسین لے کے مر جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ویکسین لے کر بچ جا رہے ہیں۔
یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ ویکسینیشن جو ہونا چاہیے وہ ایک ماہر ڈاکٹر کے نگرانی میں ہونی چاہیے، اور میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہر ایک ڈاکٹروں کے لیے، جو بغیر ڈاکٹر کے ماہر نگرانی میں ویکسینیشن لے رہے ہیں ان کے لیے خطرہ ہی، ان کو نہیں لینا چاہیے، ان کے لیے حرام ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی، ڈاکٹری کے فن کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ان کے لیے حرام ہے۔ اور اس کے لیے ان کو احتجاج کرنا چاہیے کہ جہاں بھی ویکسینیشن کیمپ لگے وہاں ایک ماہر ڈاکٹر ہو، جس کو بھی ویکسین دیا جائے اس کو پوری تحقیق کی جائے کہ یہ شخص اس لائق ہے کہ نہیں کہ یہ ویکسین دیا جائے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں دیا جائے، اور اگر ہے تو اس کو دیا جائے۔ لیکن یہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو اسی طرح ایک عالم دین کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی اصلی بات پہنچائے جس سے اس کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ اگر اس کی دنیا اور آخرت میں خرابی آ رہی ہے اور بے سوچے سمجھے بات آگے بڑھا دے رہا ہے تو اسی طرح ہوگا جیسے لوگ لے رہے ہیں۔ تو یہی چیز ہے۔ اب آپ عام آدمی نہیں جانتے لیکن آپ کو معلوم ہے، اگر آپ جانیں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی بہت ساری کتابیں میرے پاس ہے، اور انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، اپنے آپ بیتی اپنے حالات زندگی پر بھی لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا ہے، اصول حدیث پر لکھا ہے، حدیث کی کتاب ایک موجود ہے جامع الصغیر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی اور موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، نبی کے ولادت پر بھی لکھا ہے، لیکن اس کتاب میں کہیں بھی انہوں نے نہیں لکھا ہے اپنے اسفار، اپنے حالات زندگی کے تعلق سے بھی لکھا ہے، مگر انہوں نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جگے ہوئے حالت میں نبی کو 75 مرتبہ دیکھیں۔ تو جب ہم نہیں لکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ہیں تو آپ کیسے جان گئے کہ ہم دیکھیں؟ آپ کیسے جان گئے کہ ہم نبی کو 75 مرتبہ جگے ہوئے حالت میں دیکھیں، جبکہ ہم نہ لکھ رہے ہیں، نہ بتا رہے ہیں، نہ کبھی اس کا آپ نے تذکرہ کیا؟ تو اسی کو کہتے ہیں بے سر پیر کی باتیں۔ تو اس طرح کی بے سر پیر کی باتوں سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر ملے تو اس کا کام ہے کہ اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ جانچے، اور نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے حیثیت کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ محرم الحرام کا۔ اس کے بعد جو مہینہ ہمارے اوپر آئے گا وہ مہینہ آنے والا ہے ماہ سفر کا۔ ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی بہت ساری بدعات شروع ہو جاتی ہیں، جیسے آخری بدھ، آخری چہار شنبہ ماہ سفر کا ایسا ہے کہ عوام میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن بی بی فاطمہ کی بیماری دور ہو گئی، انہوں نے لوگوں کو حلوہ کھلایا، فاتحہ دلایا۔ یہ کیا ہے؟ ماہ سفر کے تعلق سے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ 6-7 دن بعد وہ مہینہ شروع ہوگا۔ اسی طرح ماہ سفر کو بدشگونی کے طور پر لیا جاتا ہے، جیسے ہم ماہ محرم کو بدشگونی اور منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، تو دور جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، اس کو اور شوال کو، اس مہینے کو یعنی جو آنے والا ہے سفر اور شوال کے مہینے کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی فخر سے کہ اے جاہلیت کے لوگوں، تم شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح اسی مہینے میں ہوا۔ تو اس طرح سے یہ چیز خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی شادی بیاہ نہیں کیا جاتا ہے یا پھر تاریخیں نکالی جاتی ہیں، تو یہ شریعت میں حرام ہے۔ بدشگونی لیا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص بدشگونی لیتا ہے اور اس بدشگونی کی وجہ سے اس کا کوئی کام رک جاتا ہے یا نہیں کرتا تو اس نے گویا شرک کیا۔ ماہ سفر میں جو آخری چہار شنبہ یعنی آخری بدھ کی حیثیت ہے، ماہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کا آخری بدھ فاتحہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید پتا ہے اچھی طرح، کیونکہ آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو احمد رضا لکھ رہے ہیں کہ آخری چہار شنبہ کے فاتحہ کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جوہال عورتوں کا رسم ہے، جاہل عورتوں کا کیا ہے؟ رسم ہے۔ ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہوئی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سفر کے دنوں میں شادی بیاہ کے لیے تاریخ نکالنا یا کسی اور مہینے میں شادی بیاہ کے
ہے، اس طرح کی تاریخ نکالنا یہ ہندوؤں، کافروں، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کا اور سنیوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ تو یہ اس لیے میں بولتا ہوں کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی اطمینان ہو جائے، اور شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب منحوس چیزوں کو بیان کرنا، منحوسیت کو لینا، در حقیقت اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا ہے، کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا ہے، اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں بیٹھا لیں۔ مگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کالی بلی کے راستہ کٹنے سے ڈر جاتے ہیں، کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے ڈر جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ایسے ہی علامہ اقبال نے صحابہ کرام اور اسلام کے مجاہدوں کی تاریخ میں یہ بات نہیں لکھی۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، کہا یہ غازی یہ تیرے پورے سرات بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہو، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بھائیوں نے اتنی بڑی سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ یوسف کو نبوت بخشے۔ تو بھائیوں نے کیا بگاڑا، پورے ملک نے مل کر اور ملک کے بادشاہ نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اور اتنا زبردست آگ لگایا کہ پوری تاریخ گواہ ہے کائنات کی کہ پرندے اڑتے ہوئے جھلس کر گر جاتے تھے، یعنی پرندے جو اونچائی میں اڑتے ہیں وہ بھی جھلس کر گر جاتے تھے اس آگ کی گرمی سے۔ قوم والوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام پھینکے گئے اس آگ میں، مگر اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ کیا ہوا؟ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا کیا بگاڑا؟ فرعون سے کے ظلم و ستم سے موسیٰ جب بھاگے اللہ کے حکم سے تو سامنے دریا تھا۔ اب دریا سے کیسے بچے؟ دریا میں کود گئے اللہ کے حکم سے، دریا نے انہیں بچا لیا اور فرعون غرق نست و نابود ہو گیا۔ تو اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ وہی اللہ نے سورہ یونس کے آخر میں فرمایا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، بِضُرٍّ یعنی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو ہٹا دے، اللہ سوائے اسی کے، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی کو اچھائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا سوائے اسی کے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جو چیز پہنچا دیتا ہے، اور وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اسی بات کی تعلیم اللہ کے رسول نے ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دیا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد، کہ جو اللہ تمہیں دینا چاہے گا اس کو کوئی ماں چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ تمہیں نہیں دینا چاہے اس کو کوئی ماں تمہیں نہیں دلا سکتا، چاہے وہ ہدایت کے کتنے بڑے درجے پر کیوں نہ پہنچ گیا، چاہے وہ تمام فرشتوں کا ہی ولی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بڑے پیر فرشتوں کے بھی ولی تھے، اللہ کے رسول اور آدم فرشتوں کے ولی نہیں ہو سکے، لیکن بڑے پیر فرشتوں کے بھی ولی تھے۔ تو اللہ جسے دینا چاہے اس کو فرشتوں کا ولی بھی نہیں روک سکتا، اور جس کو نہیں دینا چاہے اس کو فرشتوں کا ولی بھی نہیں دلا سکتا۔ اور وَلَا يَنْفَعُ الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدَّ، اور اللہ کے نزدیک
یہی ترجمہ ہے، یہی معنی ہے جو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ کتنے بڑے صاحب اختیار، صاحب اقتدار، صاحب ہیبت، صاحب سلطنت آ جائے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ سب اللہ کے کیا ہے؟ غلام اور بندے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھ لیا، ان کے بعد والوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور چل پڑے میدان میں۔ راستے کی ساری چیزیں ان کی ہو گئی، آپ اس نیت سے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور لوگوں کو تعلیم و تربیت دے رہے تھے تو آپ ایک جگہ پہنچے جہاں کے لوگ جنگلات میں یا اس علاقے کے آس پاس کوئی ڈراؤنی جگہ پر ٹھہرنے کے لیے ڈرتے تھے، اور ڈرتے وقت وہ کیا کہتے تھے؟ میں اس علاقے کے جن کے پناہ میں آتا ہوں، میں اس علاقے کے جن کے پناہ میں آتا ہوں، میں اس علاقے کے دیوی دیوتا کے پناہ میں آتا ہوں، میں اس جانوروں کے، یہاں کے جنگلوں کے جانوروں کے پناہ میں آتا ہوں، یعنی ان لوگوں سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت تمہیں نہیں دیتا، ہر نفع اور نقصان کا مالک کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تم جب اس طرح کی چیز کوئی دل میں محسوس کرو، کیونکہ انسان ہو، شیطان تمہیں فتنے میں ڈال سکتا ہے، تمہارے دل میں وہم اور وسوسہ آ سکتا ہے، تو جب اس طرح کی بات پہنچے کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، کوئی چیز مجھے تکلیف دے سکتی ہے، تو تم صرف ایک دعا پڑھو اور جہاں چاہو رات گزارو اور جس طرح چاہو گزارو، تمہیں دنیا کائنات کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں کلمہ تامہ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے جو پورے کائنات میں اللہ نے تکلیف دینے کے لیے پہنچائی ہے، یعنی جن جن چیزوں سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہم کیا؟ اللہ کے پناہ میں آتے ہیں۔ اور اس دعا کی فضیلت میں ہے کہ جو شخص اس کو صبح شام پڑھتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز جانوروں میں یا پھر انسانوں میں کوئی بھی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ اس کو مچھر اور مکھی بھی نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ اس دعا کی فضیلت ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھے۔ پڑھ بھی رہے، ڈر بھی رہے تو ویسے تھوڑی ہوتا ہے۔ جب آپ ڈر ہی رہے ہیں تو اللہ پر آپ کو یقین کہاں ہو؟ یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کو کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو حکم دے گا وہ تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کے دوسرے مقام پر بیان کیا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں جند الرحمان ہیں، اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ جب انہیں حکم دے گا تو وہ اپنے کام کو کر گزرے۔ تو اللہ کے لشکر کو اپنے حمایت میں اتارنے کے لیے یا اللہ کے لشکر جو برہم ہے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کون کام آئے گا؟ اللہ ہی کام آئے گا، وہ اللہ ہی کا ہے نا، تو اللہ ہی کام آئے گا۔ اس لیے صحابہ کرام جہاں بھی جاتے تھے، رات گزارتے تھے، انہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا۔ اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، اور آپ ہم کیا ہیں؟ ایک بلی کے راستہ کاٹنے سے ڈر جا رہے ہیں، بادل ذرا گرج رہا ہے تو ڈر جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو محرم کے موقع پر اکھاڑا کھیلا جاتا ہے، ایک شخص کا ویڈیو وائرل ہوا فیس بک پر، اور بھی بہت سارے آتے رہتے ہیں، ٹی وی پر بھی آپ لوگ دیکھیں گے، علاقے میں بھی کیا گیا ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات تھوڑی ہے، جو من مرضی کیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا اس بیچارے کو کبھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کس پر؟ آگ کے انگارے پر، بڑا اولیاء اللہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت
ابراہیم خود آگ میں ڈوبنے گئے تھے کیا؟ ابراہیم کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس کو کہا جائے کہ تم گھر بار چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ تو رونے لگے گا، مکھیا علاقے کے اندر ہاتھ پاؤں پکڑنے لگے گا، اور وہ آگ کے انگارے پر نماز پڑھ رہی ہے۔ کیا ہے؟ توہین نہیں ہے اسلام کی؟ کیا یہ اسلام کو ایک ڈرامہ اور کھیل کود کی شکل میں نہیں پیش کیا جا رہا ہے؟ ایک شخص آگ میں بھاگ رہا ہے، نکل رہا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ جو کھنوا رہا ہے وہ اور وہ دونوں آگ میں گر گئے، بس سارے لوگ چلانے لگے نکالو نکالو، تو حسین نہ نکالیں گے جی، حسین کے لیے نہ گرے ہیں تو حسین نکالیں گے نا۔ تو اسلام اس طرح کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے، اسلام اس طرح کے کھیل ڈرامے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے، بلکہ قرآن میں صاف لفظوں سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا کی صورت پیدا کر دی ہے ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے اسلام مذہب کو کھیل تماشا کی صورت میں پیدا کر دیا ہے، دکھا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے نا جی، تو سوشل میڈیا پر بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ اسلام کی کیا کر رہے ہیں؟ توہین نہیں کر رہے ہیں؟ حسین آگ پر کودے تھے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ہے نہیں ہے نا، نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں نہ آپ کے باپ نہ ہمارے باپ، کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے ان کے مقام۔ اللہ نے ان کا اتنا بڑا مقام کیا کہ ان کو خلیل بنایا، اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انبیاء کرام ان کی نسل میں آئے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان میں آئے، ان کے بیٹے اسماعیل کے خاندان سے، اور آپ ان کا مقابلہ کرنے چلے۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اور جنہوں نے دین کے باتوں کو تعویل کرنا شروع کر دیا۔ تعویل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کرتے ہیں مگر یہ لوگ بھی تو کچھ ہے نا، یہ ہے تعویل۔ کیا ہے؟ تعویل۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجلس میں تو آپ بیٹھیے ہی نا، اور اگر بھولے بن کے بیٹھ گئے تو فوراً جب یاد آئے اٹھ جائیے۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن۔ تو آج مسلمانوں کی اکثریت اسی طرح کی ہو گئی۔ آئیے تیسری بات، جو یہ دوسری بات سفر کے تعلق سے انشاءاللہ اور آپ کے سامنے آئے گی، تیسری بات جو میں واضح کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے اسی مہینے، انگریزی مہینے کے تعلق سے، اور وہ ہے ٹیچر ڈے۔ ٹیچر ڈے جو 5 تاریخ کو ہم لوگ منائیں گے، یہ عالمی ٹیچر ڈے ہے یا صرف ہندوستانی ٹیچر ڈے ہے؟ یہ جو ٹیچر ڈے ہم لوگ 5 ستمبر کو منائیں گے، یہ عالمی ٹیچر ڈے ہے یا صرف ہندوستانی ٹیچر ڈے؟ صرف ہندوستانی ٹیچر ڈے۔ عالمی ٹیچر 5 اکتوبر کو ہوتا ہے، عالمی ٹیچر ڈے 5 اکتوبر کو آنے والا ہے، اور ہندوستانی ٹیچر ڈے 5 ستمبر کو ہوگا۔ یہ ٹیچر ڈے نہیں ہے بلکہ یہ جس کے یاد میں منایا جاتا ہے اس کی پیدائش کا دن ہے، 5 ستمبر۔ تو ہمارے حساب سے یہ شرعاً کیسا ہے؟ تو آپ کو ایک بات بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور ان پر نبوت نازل کرنے کا فیصلہ کیا، تو آپ کے پاس غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بحیثیت استاد کے بھیجا، استاد کے بھیجا، وہ آئے، آ کے کہا پڑھو۔ انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، قصہ مختصر ان کو پڑھنا آ گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھتے جاؤ جس نے تمہیں علم سکھایا قلم کے ذریعے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں بتایا۔ تو یہاں رب کا معنی بہت سارے مفسرین نے اور نوین نے یہ لکھا ہے کہ رب کا معنی استاد کے بھی آتا ہے۔ عربی زبان میں رب کا معنی ایک استاد کے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھوایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت پر تعلیم کو فرض کیا، اور اس طرح سے آپ نے تعلیم دینے والے کے تعلق
سے بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی، تعلیم لینے والے کے تعلق سے بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی. تو ان سب چیزوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کبھی اجاگر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے معلم الخیر، جو اچھی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، معلم الخیر، اس کے لیے دنیا کل کائنات کی ذرہ ذرہ مغفرت کی دعا کرتی ہے. اس سے تو یہ عالم دین کی اہمیت اور فضیلت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور ان لوگوں کی اہمیت اور فضیلت بھی سمجھ میں آ رہی ہے جو معاشرے میں اچھی تعلیم دیتے ہیں، معاشرے کو اچھی سوچ عطا کرتے ہیں. فرنگیوں والی، نرنگیوں والی یا بھیکو دھاری والی سوچ نہیں. ایسے سوچ پیدا کرنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی. اسی طرح سے بہت سارے ڈے آتے ہیں، ان کو منایا جاتا ہے، لیکن آپ اپنے اسلام کو چھپا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استاد کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے. آج نہ تو استاد اس لائق ہے اور نہ شاگرد اس لائق ہے. نہ تو شاگرد کو اپنے استاد کی عزت کرنے آتی ہے اور نہ استاد کو اپنے شاگردوں کی عزت آتی ہے. آج صرف کاروبار ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر. آپ دیکھیے کورونا کی وجہ سے بہت سارے اسکولوں کو بند کیا گیا، پرائیویٹ اسکولوں کو کھولا گیا. کیا کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے آن لائن پڑھو، اور اس کے بعد وہ بھیج رہا ہے رپورٹ کہ بچوں کو موبائل دینا خطرناک ہے، لیپ ٹاپ دینا خطرناک ہے، کمپیوٹر دینا خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کا یہ سیل ہے وہ سے. اب سائنس بتاتی ہے نا، سیل، سائنس کے پاس سیل ہے اور کچھ نہیں. تو کیا خراب ہو جائے گا، کیا خراب ہو جائے گا؟ ارے تو جب سب خرابی ہو جائے گا تو آن لائن تعلیم میں کیسے اچھا رہے گا بچہ؟ یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن آن لائن اگر نہیں ہوگا تو اساتذہ بیچارے تو وہی کماتے کھاتے ہیں نا. اور کیا کہتے ہیں بہت سارے ماسٹر کہتے ہیں ہم سے، تعلیم کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے. اچھا بھائی، تعلیم کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے تو ابھی آپ کیوں بنا لیے؟ ابھی آپ کیوں بنا لیے؟ تو کہنے کا کیا مطلب ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیچر ڈے یعنی ایک ٹیچر کا مقام و مرتبہ یہ جاننا ہمارے اوپر ہر لمحہ فرض ہے، کیونکہ ماں باپ کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے. یہ کتاب و سنت نے بھی بیان کیا ہے. تو ایک دن اس کے لیے مخصوص کرنا کیسا ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں منا لیا جائے، اس لیے منانا چاہیے اور مباح ہے کہ اس سے ہم ٹیچروں کی قدر و قیمت کو پہچانوانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو چلڈرن ڈے کیوں نہیں مناتے ہیں 14 نومبر کو؟ اس میں بھی تو بچوں کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے کہ بچہ آپ کو کیا کچھ دے سکتا ہے، بچہ آپ کے لیے کتنا زبردست چیز ہے. ایک بچے کی پرورش کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے، کبھی اس کے بارے میں بھی آپ سوچتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک فرنگی رسم و رواج ہے. فرنگیوں نے آپ کو بہت سارے ڈے دے دیے ہیں، اور اس ڈے کے ذریعے آپ سال میں کتنے ڈے مناتے ہیں اور شریعت کو بھول جاتے ہیں، اس کا آپ کو خیال نہیں ہوتا ہے. ٹیچر ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز سکھائی جاتی ہے. کیا چیز سکھائی جاتی ہے بتائیے؟ ٹیچر ڈے میں ایک چیز ہی سکھائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں نا تاکہ معاشرے میں یہ سمجھ میں آئے کہ اساتذہ کی کتنی اہمیت ہے. تو اس اہمیت میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ بتائیے کیا بتاتے ہیں؟ کیا بتاتے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، آپ لوگ تو سبھی منواتے ہوں گے اپنے بچوں سے نا. تو کیا بتاتے ہیں؟ یہی بتاتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو، پیسہ جمع کرو اور مجھ کو گفٹ دو. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جن بچوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے یا نہیں رہتے ہیں تو بڑے بڑے اساتذہ جو دل اور جگر والے ہیں بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کو فری میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، فری میں تعلیم دیتے ہیں، ان کے مستقبل کو سنوارتے ہیں. ایسے اساتذہ بھی ہے نہیں ہے تو ان کے لیے ٹیچر ڈے کیا مانا رکھتا ہے؟ ٹیچر کی اہمیت نا، تو ٹیچر کی اہمیت ایک معاشرے میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹیچر کی اہمیت ایک معاشرے میں یہی ہے کہ اگر تم آؤ چاہے نہ آؤ ہمارا سرکاری نوکری ہے، ہم تو پڑھیں گے. ہم کیا کریں گے؟ تنخواہ پائیں گے اور
तुम्हारा सिलेबस मुकम्मल हो या ना हो, हम तो अपने दोस्त को बोल दिए वो मेरा अटेंडेंस कर देगा, हमारा महीना तो आ ही जाएगा, अब तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो। ये टीचर, ऐसे टीचर की कोई अहमियत नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में भी नहीं है, समाज में भी नहीं है। अलग बात है कि आप भिगुआधारी गुंडों के कवानीन के जरिए अपने काम को कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे टीचर नहीं है। टीचर का एक मकाम होना चाहिए। आप पढ़िए हमारे अस्लाफ के दास्तान को, आप पढ़िए हमारे उन असातिज़ा कराम को जिन्होंने लोगों को तालीम पहुंचाने के लिए अपनी अज़दवाजी जिंदगी तक को दांव पर लगा दिया। अपने आप के क्या है, बहुत बड़े आलिम दीन हैं अरब के, वो कहते हैं कि मैं बीमार था, जा रहा था रास्ते में और मुझे अपने शागिर्दों को बताना था एक लोगत के बारे में, और मैं वो किताब तलाश कर रहा था लेकिन मुझे मिली नहीं, और मैं बीमारी के इलाज के लिए जा रहा हूँ रास्ते में, अचानक मैं देखता हूँ कि सेकंड हैंड की बुक दुकान पर वो किताब पड़ी हुई है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना इलाज कराऊं या किताब खरीद लूं, क्योंकि मेरे बच्चों को अगर मैंने ये नहीं बताया तो फिर काफी देर हो जाएगी। तो मैंने उस किताब को खरीद लिया, अपना इलाज नहीं कराया। ये होते हैं इल्म वाले। इसी तरह बहुत सारे असातिज़ा की जिंदगी है, वो अपने बहुत सारे बच्चों को फ्री में तालीम दिए हैं, उनको आगे तक पढ़ाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप फ्री में ही तालीम दीजिए, मैं ये कहता हूँ कि असातिज़ा का फराइज़ सिर्फ ये नहीं है कि गिफ्ट लीजिए, चंदा करवा के गिफ्ट लीजिए, ये नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप उसको कितना ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से डरते हुए शरीयत पर पाबंद होते हुए उसको तालीम दे रहे हैं। बहुत सारे उस्ताद क्या करते हैं, कुछ बच्चों को चुन लेते हैं और बकिया क्लास के बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। ये क्या है, ये असातिज़ा के फराइज़ में से नहीं है। एक उस्ताद को अपने तमाम बच्चों को एक निगाह में देखना चाहिए। आज क्या है, जो बच्चे ज्यादा तेज होते हैं असातिज़ा उन्हीं पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उन पर फोकस करके क्या कीजिएगा, तो ऐसे ही पढ़ रहा है, अरे उन पर फोकस कीजिए जो नहीं पढ़ रहे हैं। एक उस्ताद का ये काम होता है। क्या आप बताते हैं टीचर दिन में, यही कि उनको तोहफा तो सिर्फ पल्लू राधा कृष्णन ने काम भी किया था ना, सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने काम भी किया था, आप भी किए हैं। आप क्या काम किए हैं बायसियत उस्ताद होने के, कौन सा काम करते हैं? आपके काम में से बहुत सारे काम है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी कायम करना, उनके फलाह और बहबूद के लिए स्कूलों के अंदर बहुत सारे कोचिंग सेंटर का ज्ञान करना, करते हैं? नहीं करते, तो सब लेके आप लोग खा जाते हैं, बांट जाते हैं, पिकनिक मना जाते हैं। क्या कहते हो, तो सरकारी फंड है, अरे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हुआ तो खूब धड़ल्ले से पीट दीजिए, जाओ तुम्हारा काम खत्म। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यह असातिज़ा का मकाम नहीं है। तो इसको भी समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से तालीम में क्या है, तनज़्ज़ुली है। आज मैं जब स्कूल में पढ़ा तो मैंने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सूरज अपने महूर पर 24 घंटा में इतना बार घूमती है, महूर पर महूर पर महूर पर। जब मैंने अरबी किताबों को हाथ लगाया तो पता चला कि वो महूर नहीं होता है, महवर होता है, सूरज अपने महवर पर। तो हमारे उस्ताद अब इसमें क्या कहिएगा? तो ऐसे पौधा आप पैदा करेंगे और ऐसे मतलब खाद बनाएंगे तो इससे वही ना उगेगा जो उगना चाहिए, इससे वही उगेगा, इससे वही तालीम मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमारे भी कई एक असातिज़ा थे जो हमारे पैसे कम पड़ जाते थे तो वो अपने तरफ से हमको खाना खिलाते थे, अपने घरों में ले जाते थे, आराम करवाते थे और तालीम भी देते थे। तो एक उस्ताद क्या है, बाप का दूसरा दर्जा है ना। तो बाप क्या करता है बच्चे के लिए? बाप सिर्फ यही करता है कि जितना हो सके हमको कमा के ला के दो, और उससे पहले उसकी परवरिश नहीं करता है, उसको अदब और इखलाक नहीं सिखलाता है। दूसरा दर्जा आप मान लिए है ना, दूसरा दर्जा। दूसरा दर्जा का माना क्या होता है? बाप के बाद उस्ताद है, कैसे है? इसी तरह कि उसको खाली गिफ्ट दे दीजिए काम हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि बाप के बाद उस्ताद इसीलिए है कि वो बाप क्या करता है, दुनियावी जिंदगी में तरबियत देता है, और उस्ताद उसको आगे के लिए रूहानी तौर पर तैयार करता है, इल्मी तौर पर तैयार
सोहबतें और मुसीबतें किस तरह वो हल कर सके उसके लिए तैयार करता है? हमारे इस्लाम कहा करते थे कि मुज़ाकरा करो, किसमें? तालिब इल्म आपस में मुज़ाकरा नहीं करे। कैसे मुज़ाकरा करें? असातिज़ा के साथ मुज़ाकरा करें। आप में से किसी उस्ताद का पर्सनल नंबर है जिससे आप घंटों किसी टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर बात कर सकते हैं और वो आपको टाइम दे सकता है? आज नहीं। तो क्या पढ़ते हैं? कौन सा उस्ताद? तो जैसे वो आपको पहचान रहे वैसे आप भी पहचानते हैं। जरूरत पड़ता है तो स्ट्राइक कर देते हैं, लाठी चार्ज भी कर देते हैं, 2-4 पत्थर भी बरसाते हैं उस्ताद पर। उस्ताद चला जाता है हॉस्पिटल में और उसको भी जब जरूरत पड़ता है वो भी आपके साथ निकाल लेता है। तो आज ये सारी चीजें खत्म हो गई है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। तो अगर आप इसीलिए कर रहे हैं तो इन सब चीजों को वज़ाहत कीजिए। इसका अमली डेर बनाने से क्या होगा? अमली जामा पहनाइए, अमली जामा पहनाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक। लिहाजा मेरे नजर में इस तरह के डे को मनाना शरअन काबिल कबूल नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इसको हमेशा के लिए जारी करना चाहिए, इसकी बहुत फजीलत है, लेकिन इसको अमली जामा के तौर पर। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान और अमाल की इस्लाह फरमाए और हमें इन बातों के जरिए अपनी इस्लाह करने और अल्लाह के हुजूर सही बंदा बनने की तौफीक